اللہ نے نازل کی، مراد کیا ہے؟ قرآن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، اس پہ ایمان لے آؤ۔ قالو کہتے ہیں نؤمنو، ہم ایمان لائے، بما اس چیز کے اوپر، انزل علینا جو ہم پر نازل ہوئی، جو ہم پر نازل ہوئی ہے ہم اس پر ایمان لائے، بس۔ یہ بھی مانتے ہیں یہ واقعی اللہ کی کتاب ہے، لیکن ہم اصل میں ایمان اس چیز پر لاتے ہیں جو اللہ نے ہم پہ نازل کی تھی، یعنی تورات۔ وَيَكْفُرُونَ، اور یہ کفر کرتے ہیں، بما وراءہ، جو اس کے علاوہ ہے۔ ورا کے دو مطلب آتے ہیں عربوں میں، مطلب تو کئی ایک آتے ہیں لیکن دو احتمال یہاں ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کفر کرتے ہیں اس چیز سے جو اس سے بالا ہے، ورا اوپر ہے قرآن، اس سے کفر کرتے ہیں، لیکن محققین کہتے ہیں یہاں وہ معنی نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس کے علاوہ وہی سے انکار کرتے ہیں۔ کیونکہ اگر یہ مان لیا جائے کہ یہاں پر اس سے بالا چیز کا تذکرہ ہے تو پھر تورات کے بعد انجیل بھی آئی ہے اور قرآن بھی آیا ہے، تو پھر یہ کیسے فیصلہ کریں کہ تورات سے انجیل افضل تھی؟ کیا چیز تھی؟ اور نازک ایک بحث یہ بھی چھڑ جاتی ہے کہ اللہ کے کلام کے ایک حصے کو دوسرے حصے پر افضلیت ہے یا نہیں ہے، تو کہتے ہیں اس بحث میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے۔ ورا کا مطلب ہی سیدھا سادہ یہاں پہ ہے کہ اس کے علاوہ، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور اس کے علاوہ جو ہے اس کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہودی یہ کہتے ہیں وَهُوَ الْحَقُّ، ہم اس کا جواب تمہیں دیں؟ کہتے ہیں ہم بس تورات کو مانتے ہیں اور کسی چیز کو اس کے علاوہ نہیں مانتے، حالانکہ وَهُوَ الْحَقُّ، یہ قرآن سچ ہے، حق ہے۔ یہ قرآن کی تعریف اب اللہ نے شروع کی۔ اللہ نے فرمایا یہ کتاب حق ہے، ایک مصدقا لما معہم، تصدیق کرتا ہے قرآن ان چیزوں کی جو ان کے پاس ہیں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کہ تورات واقعی ان پہ نازل ہوئی۔ دو باتیں، اور تیسرا جواب دیکھو کیسا ٹھوک بجا کے اللہ نے دیا۔ اللہ نے فرمایا اچھا تم تورات پہ عمل کرتے ہو نا، تورات کی وحی کو قبول کرتے اور اس کے علاوہ کسی چیز کو نہیں مانتے، تو تورات کے ماننے والوں قل، آپ ان سے کہیے، پوچھئے، فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم اتنے ہی ایمان والے ہو اور تورات کے ماننے والے تو اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام کو کیوں قتل کرتے رہے ہو؟ اگر تمہارا ایمان اتنا ہی مضبوط ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پہ جو چیز نازل ہوئی ہے نہیں ماننا، تو وہ جب تورات کو ماننا ہے تو تورات نے یہ حکم دیا تھا کہ انبیاء علیہ السلام کو شہید کر دو۔ اب اس کا کیا جواب دیں؟ بات انہوں نے ایک کہی، اللہ نے 5 جواب دیے کہ اس سے پہلے تم یہ کیوں کرتے رہے۔ اچھا یہاں پر ایک اور بات اٹھی ہے، شہید انہوں نے کیا حضرت یحییٰ علیہ السلام کو، انہیں کیا کہتے ہیں تورات میں بھی ان کے ذکر جان، جی، اور حضرت زکریا علیہ السلام کو، اور کتنے ہی نبی اور جن کا تذکرہ ہی نہیں ملتا۔ نبوت کا معیار 6 پارے میں ایک جگہ آئے گی، وہ آیت حل ہی نہیں ہو سکتی جب تک کہ یہودیوں کا پتہ نہ چلے کہ یہ نبوت کو کیا سمجھتے تھے۔ ان کے نزدیک نبوت اتنی گر گئی تھی علیاذ باللہ کہ ایک کاہن، ایک جادوگر، ایک ایسا آدمی جو 2-4 دن 2-4 برس بعد کی خبر دے سکے، یہ اسے بھی نبی سمجھتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالی نے ایک جگہ انہی کی زبان میں کلام کیا، انشاءاللہ وہ جگہ آئے گی تو بتائیں۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو بات چل رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہم اثر ہیں کہ تم ایسے کرتے ہو، تم قرآن کو، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے، قرآن کو نہیں مان رہے، حالانکہ قرآن سچا ہے، قرآن تصدیق کرتا ہے ان کتابوں کی جو تمہارے پاس ہیں، تو تم نے کیوں قتل کیا انبیاء علیہ السلام کو؟ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ انہوں نے تو کسی نبی کو قتل نہیں کیا تھا نا، کیا تو ان کے باپ دادا نے کیا تھا، کیوں اللہ نے ان کے ذمہ لگایا ہے کہ تم نے قتل کیا ہے؟ اور پھر مفسرین کہتے ہیں کہ جو کچھ یہ حرکت غلط ان کے آباء و اجداد نے کی، یہ اس کی تردید بھی تو نہیں کرتے تھے، یہ اسے برا بھی تو نہیں سمجھتے تھے، تو معلوم ہوا کہ کوئی گناہ کسی انسان کے سامنے ہو
اور اس پہ انسان نفرت کا اظہار نہ کرے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس گناہ سے راضی ہے، خوش۔ حضرت غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دہلی میں خانقاہ تھی حضرت کی، اور روزہ رکھا ہوا تھا، اور کسی آدمی نے ان کے سامنے بیٹھ کے غیبت کسی کی شروع کی۔ تو جب اس نے غیبت کی تو اس نے فرمایا ارے میرا روزہ گیا، ہمارا روزہ ختم ہو گیا۔ تو اس نے، وہ بھی بہت ہی کم حیا والا تھا، اس نے کہا میں نے غیبت کی، آپ کے روزے پر کیا اثر پڑا؟ تو انہوں نے کہا تم نے ہمارے سامنے کی نا، اگر ہم نہ تمہاری تردید کریں تو ہم بھی تو تمہاری جیسے ہو گئے۔ المستمع کالمغتاب، سننے والا بھی ایسے ہی ہے جیسے کرنے والا۔ یہ ہے وہ چیز کہ بنی اسرائیل نے جو باپ دادا نے کی تھی حرکت، اس پہ کچھ نفرت کا اظہار بھی تو نہیں کیا، انہوں نے یہ بھی تو نہیں کہا۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ ایک گروہ قرآن پاک کو کہتا ہے یہ قرآن ٹھیک نہیں ہے، پورا نہیں، اور اہل تشریع میں سے، شیعہ میں سے ان سے پوچھ بھی لینا چاہیے کہ بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ تو دوسرا گروہ کہتا ہے نہیں جی قرآن پورا ہے، بالکل ہم قرآن کو مانتے ہیں۔ تو اس سے پوچھو جو قرآن کو نہیں مانتے ان کو بھی کافر سمجھتے ہو یا نہیں؟ تو اگر وہ کہیں کہ وہ واقعی کافر ہے جو قرآن کو نہیں مانتا، پھر تو بات ہوئی۔ اور اگر ان کی مرتبہ بالکل نرم پڑ جائیں کہ جی بس ان کا اپنا عقیدہ ہے، کچھ کہتے ہوں گے سنتے ہوں گے، تو اس کا مطلب یہ کہ کچھ دال میں کالا ہے۔ کیوں نہیں انہیں کافر سمجھتے جو قرآن کو نہیں مانتے کہ قرآن پاک خدا کی کتاب نہیں؟ یہ ہے چیز۔ تو سوال یہ پیدا ہوا کہ تم بنی اسرائیل والوں تم نے قتل کیا ہے، تو انہوں نے تو کیا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے، یعنی وہ جو گناہ باپ دادا نے کیا تھا اس پہ یہ کچھ کہتے بھی تو نہیں۔ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اچھا تورات پر ایمان ہے تو اس سے پہلے تم مومن ہو تو وہ کام جو کرتے رہے وہ تورات کے مطابق تھا۔ چوتھا جواب دیا ہے وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس آئے تھے روشن دلائل لے کے، تورات لے کے آئے تھے، معجزات لے کے آئے تھے۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، اور ان کے بعد تم نے کیا کیا؟ بچڑے کو خدا بنا لیا۔ من بعدہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ ہی کی ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ اچھا چلیے پھر اس طرح ترجمہ کرتے ہیں، وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ، سے موسیٰ علیہ السلام آئے، بالبینات واضح دلائل لے کے، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، تو تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، یعنی جب وہ گزر گئے دنیا سے تو تم نے بچڑے کو اپنا خدا بنا لیا۔ پھر تو یہ ترجمہ ہوگا۔ ہاں یہ بینات کی طرف لوٹ رہی ہے سنی، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد، طور پہ جانے کے بعد اگرچہ یہ واقعہ ہوا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام واپس بھی تو آ گئے تھے، ان کی موجودگی میں بھی تو پرستش ہوئی ہے، چاہے ایک لمحے کے ہی ہوئی ہو۔ تو اس لیے ہی کا جو مرجع ہے، مفسرین کہتے ہیں صحیح چیز زیادہ یہ ہے کہ بینات کی طرف لوٹایا جائے کہ تم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تھے واضح دلائل لے کے، اور ان واضح دلائل کے بعد بھی تم نے بچڑے کو اپنا خدا بنا لیا۔ ٹھیک ہے، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور اس حال میں بھی تم ظلم کرنے والے تھے۔ یہ ہے ضمائر، جب آدمی سوچتا ہے نا اور ان کو حل کر لیتا ہے تو پھر ترجمہ اور تفسیر سمجھ میں آتی ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور پانچواں جواب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لے لیا، یہ کل بھی گزر چکی ہے، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے پہاڑ تمہارے سروں پر لا کر کھڑا کیا، گزر گئی نا کل، ٹھیک ہے جی۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اور ہم نے کہا سختی سے عمل کرو، شدت سے پوری طرح عمل کرو جو چیز ہم نے تمہیں دی ہے، وَاسْمَعُوا، اور ہماری بات سنو، قَالُوا سَمِعْنَا، انہوں نے کہا ہم نے سنا، وَعَصَيْنَا، اور ہم نہیں مانتے۔ دیکھا، یہ ہے وہ چیز جو ان میں تھی کہ سمعنا وعصینا، انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نہیں مانتے۔ ایک تو
دیکھو سمینا واسینا دونوں الفاظ آئے ہیں اور واو جو ہے وہ جمع کے لیے آتا ہے کہ کہا ہم نے سنا اور ہم نہیں مانتے، تو جمع ہو گئی دونوں چیزیں. ایک وقت میں کہہ دیا سمینا جب سر پہ پہاڑ آ گیا کہ ہم نے سنا، اور جب پہاڑ ہٹ گیا ٹل گیا تو انہوں نے کہا سینا نہیں مانتے. ایک تفسیر تو یہ کی گئی ہے، اور ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ زبانی طور پر تو کہہ دیا سمینا ہم مانتے ہیں، اور دل میں یہ بات کہہ دی کہ سینا ہم نہیں مانتے، یعنی انہوں نے زبان سے تو یہ نہیں کہا لفظ کہ ہم نہیں مانتے، لیکن دل میں یہ کہہ دیا تو اللہ نے اسے بھی تعبیر کر دیا ہے. وہ بحث ایک دن کی تھی نا کہ قول کبھی کبھی اس چیز کے معنی میں بھی آتا ہے جو دل میں ہے، کہا تھا نا، اور قول کبھی کبھی اس معنی میں بھی آتا ہے جو زبان حال جسے کہتے ہیں. فقولی انی نظرت للرحمن صوما، تو مریم تم کہنا کہ میں نے آج کے دن خدائے رحمان کے لیے ایک روزہ رکھا ہے، تو یعنی حال تمہارا ایسا ہو. تو تیسری تفسیر اس کی حال سے کی گئی ہے کہ سمینا انہوں نے کہا اللہ آپ کی بات مانتے ہیں، واسینا اور حالت یہ ہو گئی ان کی کہ ہماری بات کو مان کے نہیں دیا. وہ اشربو اور پلائے گئے فی قلوبہم. اچھا آگے بعد میں چلتے ہیں، ایک بات اور رہ گئی کہ سمینا واسینا میں تین تفسیریں ہو گئی ہیں سینا کی، یا تو انہوں نے زبان سے کہہ دیا یا دل سے کہہ دیا یا ان کی حالت یہ ہو گئی کہ اللہ کی بات نہیں مانتے. الیاذ باللہ ان آیات کو آج مسلمانوں پر لگائیں اور دیکھیں تو ان کی بھی حالتیں کیا ہیں. اور اس کے مقابلے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو دیکھو، ان کا سمینا و اطعنا، اللہ ہم نے آپ کی بات سنی اور ہم اطاعت کرتے ہیں، اور اس کے باوجود کچھ کمی بیشی جو رہ جائے غفرانک، اے پروردگار آپ معاف کر دیجیے. وہ اشربو فی قلوبہم، اور ان کے دلوں میں پلا دی گئی، اشربو پلائے گئے، العجل بچھڑے کو. اب بچڑا تو کوئی پینے کی چیز نہیں ہے، ترجمہ لفظی طور پر تو یہی بنے گا نا کہ ان کے دلوں میں بچڑا پلا دیا گیا. تو معلوم ہوا کہ یہاں کچھ لفظ اور ہے، اور مفسرین کہتے ہیں حب العجل، حب العجل، بچڑے کی محبت پلا دی گئی. جیسے کپڑا رنگ دیا جاتا ہے تو رنگ اس کپڑے کے ایک ایک دھاگے میں پیوست ہو جاتا ہے، اس طرح جب کسی کی محبت غالب آ جائے نا تو کہتے ہیں کہ اس کے دل میں گھول کے ڈال دیجیے. اور اردو میں بھی بولتے ہیں، خواتین بولتی ہیں زیادہ گھروں میں کہ اسے تو کچھ کھول کے پلا دیا. ساس کہتی ہیں نا بہو کے متعلق، کہہ رہے جب سے یہ آئی ہیں کچھ گھول کے پلا دیا. تو بس جو گھول کے پلانا ہے نا وہ یہ چیز، وہ اشربوا فی قلوبہم العجل، اور ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت کھول کے ڈال دی گئی، بکفرہم، ان کے کفر کے سبب سے. الیاذ باللہ ایک کفر انہوں نے کیا، یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلایا، اور پھر اس کفر کی وجہ سے ایک اور کفر آ گیا، اور وہ یہ کہ بچڑے سے محبت کرنے لگے. قل بئس ما یامرکم، آپ کہیے، یہ پانچواں جواب ہوا نا. اور اصل میں بات انہوں نے کیا کہی تھی کہ ہم تورات پر یقین رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، یہ بات کہی تھی. 5 جواب دینے کے بعد اللہ نے کہا ہے قل بئس ما یامرکم بہ ایمانکم، آپ ان سے کہیے تمہارا یہ ایمان بہت ہی بری چیز کی پھر تمہیں تلقین کرتا ہے، ان کنتم مومنین، اگر واقعی تمہارا ایمان یہ، اگر تم ایمان والے ہو تو پھر تو تمہارا ایمان بئس ما یامرکم تمہیں بہت ہی برائی سکھاتا ہے، بہت ہی برا سبق دیتا ہے. کیا ایمان تمہیں یہ سکھاتا ہے کہ ایسے سمینا واسینا کو، اور ایمان تمہیں یہ سکھاتا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرو، اور تمہارا ایمان تمہیں یہ چیزیں سکھاتا ہے؟ بہت ہی برا ایمان ہے تمہارا اگر یہ تمہارا ایمان ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ کہا ہے، وہ شعر بھی اسی طرح کا ہے نا، انہوں نے کہا کہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میں شیعہ ہو گیا ہوں، رافضی ہو گیا ہوں، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے محبت کرنا یہ شیعہ پن ہے اور رافضیت ہے، فَلْيَشْهَدِ الثَّقَلَانِ إِنِّي رَافِضِيٌّ، تو پھر انسان اور جن سب گواہ رہے ہیں کہ واقعی میں شیعہ ہوں. مراد یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے، ان کی اولاد سے محبت کرنے کا نام تو شیعت نہیں ہے، وہ تو ایک الگ چیز ہے. تو یہی بات یہاں آ گئی نا
کہ اگر تمہارا ایمان، اللہ نے کہا ایمان تمہیں یہ سکھاتا ہے تو بہت ہی برا ایمان ہے پھر تو تمہارا، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے۔ قل، اور آپ ان سے کہیے، ان کانت لکم الدار الآخرہ، اور اگر آخرت کا گھر تمہارا ہے۔ اب شروع ہوئی بات ان 5 انواع کے بعد، جو کچھ یہ کہتے رہے ہیں اس کی تردید میں مباہلہ، اور مباہلے کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی فریق، کوئی بھی کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو دونوں گروہ بیٹھ جائیں اور اللہ سے دعا کریں کہ ان میں سے جو جھوٹا ہے وہ ہلاک ہو جائے، وہ تباہ ہو جائے۔ یہ ہے مباہلہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ ہوا، نوبت آئی تھی لیکن ہوا نہیں، یعنی عملاً نہیں ہوا لیکن نوبت آ گئی تھی عیسائیوں کے ساتھ، اور اللہ نے یہاں پر یہودیوں کے متعلق فرما دیا ہے کہ یہ مباہلہ کر لیں اس بات پہ آپ سے، اور دعا کر لیں کہ دونوں میں سے جو بھی جھوٹا ہے وہ ہلاک ہو جائے۔ یہ بڑا شوق تھا مرزا غلام احمد قادیانی کو مباہلے کرنے کا، بہت شوق تھا، جس کو دیکھتا تھا چیلنج کر دیتا تھا کہ مجھ سے مباہلہ کر لو، مجھ سے مباہلہ کر لو، اور مباہلہ اس نے کیا کئی ایک سے، اور ایک مباہلہ اس نے کیا مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری رحمت اللہ علیہ سے، اور مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ جو تھے ان سے کہا کہ ایک جگہ نکاح کے متعلق کہ میرا محمدی بیگم سے نکاح ہوگا، شادی ہو جائے گی، انہوں نے کہا نہیں ہوتی۔ بہت لمبی بحث چلی، حتیٰ کہ اس نے کہا اللہ نے عرش پر یہ نکاح کر دیا ہے۔ مولانا ثناء اللہ صاحب نے فرمایا جو نکاح عرش پہ ہوا ہے یہ فرش پہ کبھی نہیں ہوگا۔ اس نے کہا کہ یہ ہو کے رہے گا۔ مولانا نے کہا اچھا، اس نے کہا مباہلہ کر لو۔ مباہلہ ہو گیا کہ جو جھوٹا ہے وہ سچے کی زندگی میں مر جائے گا۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی تو 1908 میں مر گیا، اور مولانا ثناء اللہ صاحب کو اللہ نے اتنی لمبی عمر دی 1948 میں جا کے انتقال۔ یہ مباہلے ایسے ہوتے ہیں کہ جو جھوٹا ہے وہ ختم ہو دنیا سے، خس کم جہاں پاک، یہ چیز ہو جائے۔ ایک اور تھے نواب جعفر تھے، اور ان کا ایک اخبار نکلتا تھا، اس اخبار کا نام ہی جعفر زٹلی تھا، تو وہ مرزا غلام احمد قادیانی کے خلاف بہت کچھ لکھتے تھے۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی نے ان صاحب کو لکھا کہ آپ ہمیشہ میرے خلاف لکھتے ہیں اور آپ کی زبان بہت غیر شائستہ ہوتی ہے، اور مجھے کل ہی الہام ہوا ہے، اور اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ محمدی بیگم جو خاتون ہیں ان سے تمہارا نکاح ہو جائے گا۔ تو یہ ہے وہی مجھ پہ آئی ہے۔ انہوں نے لکھا کہ محمدی بیگم کا تو نکاح ہوا ہوا ہے، اس کے تو شوہر موجود ہیں، تمہارا نکاح کیسے ہو جائے گا؟ اس نے لکھا کہ کل مجھے الہام پھر ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے میں نے تمہاری بات پیش کی تھی کہ لوگ یوں مجھے تنگ کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں، تو مجھ سے کہا گیا کہ اس کا شوہر مر جائے گا اور محمدی بیگم کا نکاح تم سے ہو جائے گا۔ اس نے جو جواب لکھا نا، اس نے لکھا کل مجھے بھی الہام ہوا ہے، میں نے رات تمہاری شکایت کی تھی اور مجھ سے کہا گیا کہ غلام احمد قادیانی مر جائے گا اور اس کی بیوہ کا نکاح تم سے ہو جائے گا۔ یہ مباہلے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اسے بڑا شوق تھا۔ اللہ تعالی نے اس آیت کریمہ میں دونوں میں، تینوں میں ذکر کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے قل ان کانت لکم الدار الآخرہ، اور ان سے کہیے اگر آخرت کا گھر صرف تمہارا ہے، آخرت میں صرف تمہیں جنت میں جانا ہے یہودیوں، اور کوئی تمہارے علاوہ بنی اسرائیل جنت میں نہیں جائے گا۔ کتنے واضح لفظ کہیں کہ خالصتاً صرف تمہارا من دون الناس، لوگ نہیں جائیں گے، کوئی بھی نہیں جائے گا۔ فتمنوا الموت، تو موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، موت کے لیے دعا مانگتے، کیونکہ پھر تو تمہیں شوق ہونا چاہیے نا اللہ سے ملنے کا، تو تم مانگو دعا، کہو جو ہم میں سے جھوٹا ہے وہ مرے، یا کہو جو سچا ہے وہ مرے، یا کچھ تو کہو، مباہلہ کرتے ہیں، یہ دعا مانگتے ہیں۔ ایک تو اس کا ترجمہ یہ کیا گیا،
دوسرا مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مباہلے کے یہاں یہ معنی نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے لیے بد دعا کریں. مباہلے کا ایک معنی یہ ہے کہ ہم تمہارے لیے بد دعا کریں، تم ہمارے لیے بد دعا کرو. دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ من دون الناس فتمنوا الموت، کہ اگر لوگوں کے علاوہ صرف تمہارا ہی آخرت کا گھر ہے، جنت تمہاری ہے، تو پھر تم خود اپنے لیے موت کی تمنا کرو کہ اللہ تمہیں جلدی موت دے. یوں کر لو. دو چیزیں. اور بہت اچھی بات ابن قیم رحمۃ اللہ نے لکھی ہے. ابن قیم نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ فتمنوا الموت، تم موت کی تمنا کرو میرے لیے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ تم میرے لیے موت کی تمنا کرو ان کنتم صادقین. اگر تم سچے ہو نا، آخرت صرف تمہاری ہے، تو اس کا مطلب ہے اللہ کے بڑے پیارے بزرگوں میرے لیے بد دعا کر کے دیکھ لو. چیلنج دیا ہے، بد دعا کرو. اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ان یہودیوں کے ہاں یہ مستقل ایک مصیبت تھی کہ یہ سمجھتے تھے جس کو یہ بد دعا دے دیں وہ دنیا میں پنپ ہی نہیں سکتا. ہر ایک کو ڈراتے تھے. اور اسی کا اثر اب تک ہے کہ یہ ہر سال 2-4 سال بعد متعین کر کے کہتے ہیں کہ فلاں پہ لعنت بھیجو. ہے نا ایسے؟ نہیں معلوم. اچھا ہیں کس پہ؟ بہت سے. جی بہت سے جمع ہو جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں فلاں پہ اس سال لعنت بھیجیں، فلاں پہ لعنت بھیجو. اور پھر لعنت بھیجنے کے بعد بھی چھوڑ دو، اب ہو گئی لعنت تمہاری طرف سے، خدا کو اپنا کام بھی کرنے دو. پھر اس میں علیہ باللہ خدا کے بھی مددگار بنتے ہیں کہ کسی طرح اسے قتل کر دو تاکہ پتہ چلے یہودی واقعی اللہ کے بڑے مقرب بندے ہیں. یوسف قرضاوی میں بھی لعنت بھیجی ہوئی ہے پچھلے سال سے. اور پھر کوشش کرتے رہتے ہیں کہ کسی طرح یہ لعنت چپک بھی جائے. یہ ان میں پرانا مرض ہے کہ ہم خدا کے اتنے اچھے بندے ہیں کہ بس جس کو ہم بد دعا دے دیں وہ مر جاتا ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی، ان کا تمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو خدا کے اتنے قریبی تو میری موت کے لیے بد دعا کر دو. اللہ نے فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. بما، اس وجہ سے کہ قدمت ایدیہم، جو چیز ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجی ہوئی ہے، واللہ علیم بالظالمین، اللہ ان ظالموں سے خوب باخبر ہے. کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کر سکتے. کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ ہمیں موت دے دے، کیونکہ پتہ ہے کرتوت کیا ہے. کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی حالت بھیج دے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ بد دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کرنی، اس کی پاداش میں خود ہم پہ عذاب آ سکتا ہے. کبھی بھی یہ آئیں گے نہیں مقابلے میں کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے بد دعا. کوئی بھی تفسیر لے لی جائے، اللہ نے کہا ابداً، کبھی بھی. ابدیت کا لفظ یہاں جو استعمال ہوا ہے نا یہودیوں کے لیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی بھر، کبھی بھی یعنی اپنی زندگی میں. یہ ابدیت سے مراد قرآن کبھی کبھی استعمال کرتا ہے جیسے یہاں ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں، بلکہ وہ جو بھی اس وقت مراد ہوتی ہے جیسے زندگی بھر وہ مراد ہوتی. اور پھر کیا خوبصورت بات فرمائی، وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، اور آپ پائیں گے سب سے زیادہ دنیا کی زندگی پہ حریص، لالچی. وَلَتَجِدَنَّهُمْ، تجدہ یہ مراد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کو، یہودیوں کو، احرص الناس علی حیات، دنیا کی زندگی پہ سب سے زیادہ حریص، سب سے زیادہ لالچی، سب سے زیادہ تمنا جن کو ہے دنیا میں جینے کی، ان کو. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور انہیں جو لوگ شرک کرتے ہیں. یہ اس کا ترجمہ یا تفسیر دو طرح سے کی گئی. ایک تو یہ کہ سب سے زیادہ دنیا کی زندگی کے شوقین یہ تمہیں یہودی ملیں گے. اور یہ جو واو ہے نا، اس کو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا عطف 2 حرف پیچھے ہوگا، یعنی وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا. یہاں پر اگر وقف کریں گے تو اس کا ترجمہ یوں بنے گا کہ تم سب سے زیادہ دنیا کی زندگی کے شوقین پاؤ گے ان یہودیوں کو اور ان کو یہ جو شرک کرتے ہیں. دونوں،
ایک ہی حکم کے تحت آ گئے کہ مشرک بھی اور یہودی بھی سب سے زیادہ دنیا کی زندگی یہ چاہتے ہیں. اور ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے، یہ جو واو کا عطف ہم بیان کر رہے تھے کہ دو لفظ پیچھے جا کر پڑے گا تو ترجمہ یوں بنے گا کہ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاتٍ، اور تم سب سے زیادہ دنیا کی زندگی کا شوقین، جینے کی جنہیں بڑی تمنا ہے، پاؤ گے ان یہودیوں کو. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور یہ یہودی من الذین اشرکوا جو جن لوگوں نے شرک کیا ان سے بھی زیادہ حریص ہیں. سمجھے؟ پھر دیکھیے وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاتٍ، اور تم پاؤ گے سب سے زیادہ زندگی کا حریص یہودیوں کو، حتیٰ کہ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، جنہوں نے شرک کیا ان سے بھی زیادہ یہ. تو دونوں ترجمے ہو گئے، یا تو یہ کہ یہودی اس سے بھی حد ہو گئی گزرے، اور یا یہ کہ اللہ نے کہا یا ایک یہ جماعت ہے یا ایک مشرکین ہے، دو. یہ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا کو دیکھ رہے ہیں نا، اس کو آپ پیچھے لگا لیجئے یا آگے لگا لیجئے، آسان اور بات ہو جائے گی. دیکھیے کیا بنتا ہے، وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاءٍ، اور آپ پائیں گے سب سے زیادہ لالچی، دنیا کی زندگی جینے کے متمنی یہ یہودی. آگے نئی بات شروع ہوئی، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ، اور جو شرک کرتے ہیں ان میں سے ایک ایک کی یہ تمنا ہے. ٹھیک، ایک ترجمہ. اور اگر اس کو پیچھے لگا دیں تو سب سے زیادہ تم حریص پاؤ گے دنیا کی زندگی پہ، تم پاؤ گے یہودیوں کو، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان کو جو شرک کرتے ہیں، یعنی یہ دونوں گروہ ایک سے ایک بڑھا ہوا ہے. يَوَدُّ أَحَدُهُمْ، اور ان میں سے ہر ایک کی ایک کی تمنا ہے. ہم سے مراد یہودی یا ہم سے مراد مشرکین یا دونوں، جیسے بھی ترجمہ ہوگا، ان میں سے ایک کی تمنا ہے کہ لو یعمر الف سنہ، کاش کہ وہ 1000 سال جیے. ہر ایک کی تمنا ہے کہ 1000 سال کی زندگی ملے. یہ شاید اسی کا اثر ہے کہ کوششیں کرتے رہتے ہیں کہ کسی طرح موت سے چھٹکارا ملے. ہے نا، نئی نئی تحقیقات آ رہی، تو زندگی کی کتنی تمنا ہے. اور 1000 سال جی لیے میاں تو پھر کیا ہوا؟ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاءٍ، اور سب سے زیادہ دنیا کی زندگی کے شوقین یہ یہودی اور شرک کرنے والے ایک کی تمنا ہے کہ اسے ملے زندگی 1000 سال کی. وما، اور نہیں ہے، یہ ما نفی کے لیے آ رہا ہے. یہ ما جو ہے نا قرآن پاک میں، اس لفظ کو آپ یاد رکھیے گا، یہ کبھی کبھی آتا ہے ما موصولہ، عرب کہتے ہیں یعنی جو کچھ کے، اور کبھی کبھی آتا ہے ما نفی کے لیے کہ کچھ نہیں. تو یہ جب تک پتہ نہ چلے ترجمہ مشکل ہو جاتا ہے. مثلاً یہاں دیکھیے وما ہوا بمزحزحی، ماں کو اگر نفی کے لیے نہ بنائیں اور یہ بنائیں کہ جو کچھ کے، وما ہوا بمزحزحی، اور جو کچھ ہے وہ ہٹاتا ہے من العذاب ان یعمر، عذاب کو جبکہ زندگی دی جائے، تو پھر ماں کے کوئی معنی ہی نہیں بنتے. حالانکہ ماں کا ترجمہ نافیہ کریں گے نفی سے تو پھر معنی بنے گے وما ہوا بمزحزحی، اور اگر انہیں 1000 برس کی زندگی وہ دے بھی دی جائے بمزحزحی من العذاب، تو وہ اللہ کے عذاب کو ان سے نہیں ہٹاتی. ان یعمر، اگرچہ اتنے معمر اتنے عمر والے بھی ہو جائیں تو بھی 1000 سال کے بعد پھر وہی عذاب ہے. تو ہوگا کیا؟ 1000 سال بعد بھی تو مرنا ہی ہے. پھر کیا ہوا؟ پھر اور اس کے بعد پھر بھی جہنم. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالی خوب باخبر ہے، دیکھ رہا ہے ان اعمال کو جو تم کرتے ہو. 2 ترجمے اس کے ہوئے اور تفسیریں. ایک تو یہ کہ اللہ ہر اس چیز کو جانتا ہے، اللہ پر روشن ہے، بصیرن دیکھنے والا ہے، بما یعملون جو عمل تم کرتے ہو. اور ایک یہ کہ واللہ بصیرن، اللہ بصارت کو پیدا کرنے والا ہے. بما یعملون جو کچھ تم کرتے ہو نا، اللہ اس میں بصارت کو پیدا کرنے والا ہے. یعنی اللہ تعالی نے اس بصارت کو پیدا کیا ہے، انسانوں کی آنکھوں کو پیدا کیا ہے، جو کچھ تم عمل کرتے ہو نظر آتا ہے سب کو. بصیر کے معنی یہ بھی ہیں کہ پیدا کرنے والا، اور بصیر کے معنی یہ بھی کہ وہ خود دیکھ رہا. دونوں چیز. یہاں تک ساری آیات لکھوا دی تھی جی؟ اس کے بعد تو نہیں نا لکھوایا؟ ٹھیک ہے جناب.